بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو جو آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ جو اوور آل جو میسیج تھی پروفٹس کی یا میسنجر جتنے بھی اللہ کی طرف سے جو بھی پیغمبر آئے ہیں، جو بھی نبی انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ان کی میسیج جو ہے وہ کس طرح سے مطلب ایک جیسی ہے، ان میں کون کون سی مماثلت پائی جاتی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا میسج دے دی۔ اب اگر وہ میسج انہوں نے دی تو وہ میسج کس چیز پر بنیاد اس کی کیا ہے، بیسس اس کی کیا ہے۔ تو اس ٹاپک کو جب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں بحثت مسلم، جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا سیل آف پروفٹ، جو ہم نے ادھر لاسٹ والا کوشچن پڑھا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ایک ایسا نظام تھا، جو ایک سلسلہ تھا، جو ہمیں ایک بیگیج ملا اس دنیا میں آنے کے بعد، ایک بیک پیک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تاکہ جو دنیا میں مسائل ہیں ان کا ہم حل کیسے نکالیں۔ کیونکہ پوری دنیا جو ہے جب اللہ نے اس کو کریٹ کیا تو جس کو عالم است کہتے ہیں، تو اس عالم اروا یا عالم است میں اللہ نے ہم سے پوچھا کہ کیا آپ کو میں ایک کام دینے جا رہا ہوں، تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کی وہ کریں گے، الست بربکم قالوا بلا۔ تو اس زمانے میں جب یہ مسئلہ ہوا، ایک بہت بڑا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اور لیکن پھر جب ہم نے اس کو لے لیا، اس بوجھ کو لے لیا جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے پہاڑوں، زمین، ساری چیزوں کو کہا کہ آپ یہ لے لیں گے یا نہیں لے لیں گے، تو ان سب نے کہا کہ ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ چونکہ جب انسان نے اٹھا لیا، لیکن اللہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر جو ہے، وہاں اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ ظلم جہولا ہے، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کر کے یہ ریسپانسبلٹی ایکسپٹ کر لی۔ اب چونکہ ایکسپٹ کر لی ہے، لیکن اللہ رحیم ہے۔ ایک ماں جس طرح سے اپنے بچے کو جب کہیں پر اس کو وہ بیچتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا بیک پیک بنا کے رکھتی ہے، اس کے بیگ میں اس کو وہ ساری چیزیں باندھ کے دے دیتی ہے جو اس کو اس سفر میں یا اس مشکل کام میں جو اس کو ضرورت جس کی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اسی طرح کا ایک کانسیپٹ ہے جب ہم اس کو اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں۔ سو لیٹ اس سی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کس طرح سے ہیں، یہ فلسفہ کس طرح سے ہے کہ اللہ نے ایکچولی جو ہمیں وہ مشن ملا، جو ہم نے خود ایکسپٹ کیا، جس کے بارے میں ایکچولی زمین، آسمان اور پہاڑ کو اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ یہ کریں گے، لیکن ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا۔ جب ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا تو پھر اللہ نے ہم پر کیا عنایت کر دی؟ وہ عنایت یہی میسنجرز ہے، یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں وہ بیک پیک ملتا ہے، ہمیں وہ ساری چیزیں جو ہے، جو دنیا میں ہمیں کرنے نہ کرنے کی جو بھی گائیڈنس ہے، وہ ہمیں ملتی ہے ان کے ذریعے سے۔ Let us see how. Muslims believe that God sent messengers to guide people to the truth and so they could be purified of sin. جب اس دنیا میں اللہ کو بھیجا گیا تو بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میسنجرز اس وجہ سے اس دنیا میں آتے ہیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ ہم نے ایک ایسا مشن، ایک جو میں نے تمہید میں آپ کو بتایا، ہمیں ایک ایسا مشن ہم نے خود ایکسپٹ کیا ہے جس میں there is every chance we'll get lost، جس میں ہمیں مطلب اپنے آپ کو مطلب ہم راہ بھٹک سکتے ہیں۔ تو اور جب ہم راہ بھٹکیں گے تو ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کے نزدیک کرنا ٹھیک نہیں ہے، جس کو ہم سن کہتے ہیں، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں۔ تو اس گناہ کو بچنے کے لیے اور اس صحیح راہ پر رہنے کے لیے اللہ نے ان ہادیوں کا انتظام کیا ہے، ان رسولوں کا، ان پیغمبروں کا انتظام کر دیا۔ Thus, those who were enlightened by the messengers found the way to divine presence and attained the highest rank of humanity. لہذا جس شخص نے بھی، جو کوئی بھی ان کی بات کی تابعداری کرتا ہے، ان کی بات کو مان لیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو پا لیتا ہے ڈیوائن پریزنس میں، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پا لیتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے اپنے درجات کو بلند کرتا ہے، اپنی رینک پا لیتا ہے اللہ کے ہاں۔ یعنی اس کو مرتبہ ایک ملتا ہے جس مرتبے کے تحت اس کو ایک وہ عزت اور وہ مقام، وہ وقار ملتا ہے جو
ایک انسان کا اصل میں حق ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو چن لیا ہے. Second, the world is never left devoid of successors who devoted their lives to preaching and teaching the truth. کیونکہ دنیا میں کبھی بھی اللہ نے کوئی زمانہ ایسا چھوڑا نہیں جس میں اس نے ایسے لوگوں کی ایک لمبی قطار بھیج دی. لگاتار وہ پیغمبروں کو بھیجتے رہے، لگاتار ایسے لوگوں کو بھیجتے رہے جنہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے صرف کر دی تاکہ وہ لوگوں کی تبلیغ کرے، اصلاح کرے، ان کو سکھائے، ان کو سمجھائے کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت اصل میں کیا ہے. اس وجہ سے بھی پروفٹس دنیا میں آئے. Therefore, prophets are seen by Muslims as an essential part of human history. لہذا جب ہم پروفٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہم ایک طرح سے ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کا انٹرونشن ہے جو ہسٹری میں اللہ نے کیا ہے پروفٹس کے ذریعے سے. اس نے پروفٹس بھیجے تاکہ دنیا کا جو نظام ہے اس کو صحیح ڈگر پر، صحیح ڈنگ پر رکھا جائے اور انسانیت کو بچا لیا جائے ایسے نقصانات سے جو ان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں آفٹر لائف میں. سو گاڈ، مسلمز بلیو، یہ ہمارا بلیف ہے، گاڈ ہیز آلویز چوزن individuals to communicate with, and he then sends these prophets to a specific community to convey his words and will. لہذا اللہ نے ایک طریقہ اس کے لیے آخذ کر لیا، ایک طریقہ جو اس کی شان کے قابل، شان کے لائق ہے کہ اس نے کچھ انڈیویجولز کو اسی کمیونٹی میں، انہی لوگوں میں سے چن لیا اور پھر ان کو پروفٹس بنا کے ایک خاص کمیونٹی کی طرف ان کو بھیجا تاکہ جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کا ورڈ ہے، جو اس کی کتاب ہے اور جو اس کی مرضی ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کس طرح سے اس دنیا کو چلانا چاہتا ہوں. یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ دس از دا یونیورسل میسج کہ دنیا کو کیسے چلانا ہے یہ انبیاء کرام کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چل گیا. Prophets are thus chosen by God as messengers. لہذا ہم prophets کو اللہ کے messengers یعنی رسول کہتے ہیں. Who convey a message، جو رسالہ کی ترویج کرتے ہیں، وہ رسالت کرتے ہیں، یعنی جو میسج ان کو ملتی ہے اس کی ترویج کرتے ہیں، لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں. Prophets and messengers in Islam often fall under the typology of Bashir, that is announcer of good tidings, and Nadir, that is warner. عام طور پر جب ہم پروفٹس کو دیکھتے ہیں بحثت مسلمان، جب پروفٹس کو دیکھا جاتا ہے تو ان کی ایک ٹائپولوجی ہے، ان کو ہم ایک خاص نظریہ سے ہم دیکھتے ہیں. ان کو ہم دیکھتے ہیں بشیر اور نذیر. یعنی بشیر وہ جو خوشخبری سناتا ہے، جو ان کی میسج کو پکڑتا ہے، اللہ کی میسج کو، اللہ کی ویل کو، اللہ کی چوائس کو ایکسپٹ کرتا ہے، اللہ کے ورڈز کو ایکسپٹ کرتا ہے، ان کو وہ بشارت دیتے ہیں، ان کو وہ خوشخبری سناتے ہیں، گلیڈ ٹائڈنگز دیتے ہیں آفٹر لائف کی کہ آگے چل کر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اور جو اس چیز کو نہیں لیتے ہیں، جو اس سے دور بھاگتے ہیں، جو اس سے کنی کاٹتے ہیں، ان کے لیے وہ نذیر ہیں، یعنی ڈرانے والے، دے آر وارنرز کہ آگے چل کر آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیا ممکنات ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہو جائیں گی. اب اگر آپ اس پہلو کو دیکھیں گے تو وہاں پر ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ میسج جو ہے یہ کوئی فورس نہیں ہے، کیونکہ پروفٹس کے دونوں کام ہے، ایک ہے بشیر، دوسرا ہے نذیر. بشیر ان کے لیے بشارت ان کو دیتے ہیں، یعنی خوشخبری ان کو سناتے ہیں جو ان کی بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا ملے گا. اور جو نہیں مانتے تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اپنا کام کیا لیکن آپ نہیں مانتے تو آگے چل کر یہ ممکن ہے آپ کے ساتھ یہ ہو جائے. بس یہ کام ہے پروفٹس کا. اور ایز سچ مسلم کمیونٹی کا بھی اصل میں یہی کام ہے کہ ہم بشیر و نذیر بنے، جس کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہتے ہیں دوسرے الفاظ، کہ ہم اچھائی کی تلقین کریں اور اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائے اور اس کے بارے میں خوشخبری سنائے کہ آگے چل کر آپ کو اس کے بدلے کیا ملنے والا. اور نکیر ان چیزوں کی کرے جو منکرات دنیا میں ہیں، ان سے ہم نہیں کرے، لوگوں کو بچائے، ان کو وارن کرے کہ اگر آپ اس میں پڑھنے والے ہیں تو آپ کے ساتھ آگے چل کر کیا ہو جائے گا. دس از ان نٹ شل، یہی پروفٹس کا رول ہے اور یہی اس امت کا بھی رول ہے اصل میں. They were sent to enlighten humanity about all dimensions of human life.
وہ ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے اسی وجہ سے بھیجے گئے تاکہ وہ ان کو انلائٹن کرے، اس سے باخبر کرے ان کو اس کے بارے میں، وہ جس کو ہم کہتے ہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لائے، ان کو ایجوکیٹ کرے، ان کو یہ تعلیم دے، تربیت کریں، جو بھی مسائل اس دنیا کے ہو سکتے ہیں، جو مختلف ڈائمنشنز اس لائف کے ہیں، یعنی یہ لائف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں آئے، مزے کیے اور اس کے بعد چلے گئے، جو تو معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اٹ از جسٹ اے ٹرانزیشن، اٹس اے ٹرائل ہیئر، یہ ایک طرح کا امتحان ہے آپ کے لیے، اور آگے چل کر آپ کو اس پوری لائف کا حساب کتاب آپ سے لیا جائے گا، اور اکارڈنگلی آپ کو جج کیا جائے گا، اور آپ کا آفٹر لائف فکس کیا جائے گا۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، اور اس وجہ سے ساری امت کا یہی کام ہے، اور سارے انبیاء کا بھی یہی کام تھا کہ لوگوں کو وارن کرے اس بارے میں، لوگوں کو بتائیں یہ ساری چیزیں، ان کو انلائٹن کریں اس معاملے میں۔ So any neglect in delivering God's message would amount to leaving humanity in darkness. اور اب اگر ہم دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ اب اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر اللہ نے اس کا انتظام نہیں کیا ہوتا، پروفٹ اس کو نہیں بنایا ہوتا، تو اس کا مطلب سیدھا تھا کہ اس سے اگر کسی بھی طرح کی نیگلیجنس ہو جاتی، کسی بھی طرح سے اگر ہم اس سے مطلب تھوڑی تھوڑی بہت بھی اس میں ہم غفلت برتتے، تو اس غفلت کی سزا یہ ہو جاتی کہ پوری کی پوری ہیومینٹی جو ہے، پوری کی پوری انسانیت جو ہے، وہ اندھیرے میں چلی جاتی، وہ ایک اندھیرے گڑھے میں پھنس جاتی۔ So prophets also serve as vessel to inform humanity of the eschatological consequences of not accepting God's message and affirming monotheism. اس کے علاوہ پروفٹس کا یہ اگر آپ دیکھیں گے ایک اور مقصد یہ تھا کہ آگے چل کر ایسکٹالوجی ہم کہتے ہیں کہ جو آنے والے زمانے میں جو ہوتا رہے گا، آگے چل کر جو آئے گا، جس کو ہم پیشن گوئیاں کہتے ہیں، ان کو پیشن گوئیاں کرتے تھے کہ آگے چل کر آپ کی لائف میں کیا ہونے والا، اس دنیا میں آگے چل کر کیا ہونے والا، پورا دیٹ کمز ان دا کیٹیگری آف ایسکٹالوجی، یعنی انہوں نے پہلے سے ہی بتا کے رکھ دیا کہ آگے چل کر دنیا میں یہ ہونے والا ہے، تو آپ ایسا کر دیجیے۔ اور اب اگر انسان کو یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی، تو پھر تو وہ اس اس روش میں بہ کر آنے والے وقت میں جو تبدیلیاں ہوتی ہے، روش میں بہ کر وہ اللہ کسی اور کو بنا دے گا، وہ اپنا گاڈ کسی اور کو بنا دے گا، اور جو ازلی پیغام ہے پیغمبروں کا، جس کو ہم مونوتھیزم کہتے ہیں، توحید کہتے ہیں، تو اسے بٹکنے کا اس کو خطرہ ہے۔ سو اللہ ہیڈ enforced his law on earth, so he created man, out of whom he chose prophets who were entrusted with the task of communicating his message to his creation. لہذا اللہ نے چاہا کہ وہ اپنا قانون اس زمین پر نافذ کرے، اس کے لیے اس نے انسان کو بنایا، اور ان انسانوں میں سے پروفٹس بنائے، ان کو یہ کام دیا، ان کے اوپر یہ کام رکھا، یا آپ کہے کہ ان کو یہ مطلب فرض منصبی عطا کیا کہ ان کو یہ فرض منصبی عطا کیا گیا کہ وہ اس میں لوگوں کو کمیونیکیٹ کرے، لوگوں کو بتائیں کہ ان کی کریشن جو ہے اس کی مرضی کیا ہے اللہ کی، یعنی جو ان کو کریٹ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کریشن کے لیے اس کی میسج کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں۔ So all prophets came to establish balance between material and spiritual life. تاکہ یہ سارا کا سارا نظام جو زندگی کا ہے، اس میں دونوں ایسپیکٹس میں ایک بیلنس ہو جائے، جو انسان جو ہے اس کے دو ڈائمنشنز ہوتے ہیں لائف کے، ایک ہوتا ہے اس کا جس کو ہم کہتے ہیں اس کا اندرون، اور ایک ہوتا ہے بیرون، یعنی جو اس کا اندرون ہے، اس میں اسپرچول لائف ہوتی ہے، اس کو اللہ کے بارے میں، اچھے کاموں کے بارے میں جب بھی وہ سوچتا ہے، جب بھی وہ کرتا ہے، تو اس کو ایک خوشی ملتی ہے، اور دنیا کی خوشیاں وہ میٹیریل ایسپیکٹ سے حل کرتا ہے، جب اس کو دنیا کے مزے ملتے ہیں، دنیا کی جو نعمتیں ملتی ہے، تو اس سے اس کی جو میٹیریل لائف ہے، میٹیریل ایسپیکٹ آف لائف ہے، وہ اس سے فلفل ہوتا ہے۔ لیکن پرافٹس کا کام یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں، جو اس کی روحانی غذا ہے وہ بھی اس کو فراہم کیا جائے، اور میٹیریل ایسپیکٹ جو دنیا کا ہے، جو جسمانی غذا اس کی ہے، وہ بھی ملتی رہے، اور کس طرح سے اس کو بیلنس کیا جائے، یہ میسج دینے کے لیے اصل میں اللہ نے پروفٹس کو دنیا میں لایا۔ سو
کیونکہ انسان جو ہے ہی ہیز اے ریزن، اس کو عقل دی ہے اللہ نے، ہیز اے سول، اور اس کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیر از اندر ورلڈ، دا ورلڈ آفٹر ہیئر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اس دنیا میں، دس ورلڈ اینڈ دا نیکسٹ ورلڈ، اس کے بارے میں اس کو میسج دی گئی، اس کے بارے میں اس کو علم دیا گیا، اینڈ انٹیلیجنس اینڈ ایبسٹینس، اور اس کو یہ کہا گیا کہ کس چیز میں وہ اپنا ہاتھ ڈال سکتا ہے، کون سی چیز وہ کر سکتا ہے، اور کس چیز سے اس کو رکنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں، سارا میسج جو ہے یہ پروفٹس کی ذمہ داری تھی۔ So, while we should declare all that God has bestowed on us to show our gratitude and do praise for Him، تاکہ مقصد یہ حاصل ہو کہ جب ہم ان دونوں چیزوں کو بیلنس کریں، جب ہم اپنی اسپرچویلٹی اور اپنا میٹیریل ایسپیکٹ دونوں کو بیلنس کریں، تو ہم اللہ کا شکر کریں، ہمیں وہ عنایت جو اللہ نے کی ہے اس کا ہم شکر گزار رہیں۔ اور اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا گیا اینڈ ایز فار یور لارڈز بلیسنگس اینڈ باؤنٹی ڈکلیئر اٹ، کیونکہ جو اللہ نے آپ کے لیے نعمتیں ہیں آپ اس کا شکر گزار رہیں، آپ اس کو ڈکلیئر کریں، آپ اس کو بتائیں لوگوں کو، اس کا آپ باضابطہ طور پر اعلان کریں کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، اس نے مجھے یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی۔ اس کے لیے، اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے اللہ نے میسنجرز کو بھیجا۔ So prophets also were sent so that people cannot plead ignorance in the hereafter۔ ایک اور مقصد یہ تھا پروفٹس کو بھیجنے کا، ایک اور مقصد اللہ کا یہ تھا کہ جب فائنلی جب ججمنٹ کے دن سب کو جج کیا جائے گا، جب سب کو لائف ہیئر آفٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ملنے والی ہے، اور اس میں جب ججمنٹ ہوگی تو انسان یہ نہ کہے کہ مجھے پتا نہیں، وہ اپنی اگنورینس نہ بتائے، وہ یہ نہ کہے کہ میں اس سے غافل تھا، مجھے اس کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آگے چل کر ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ ریگارڈنگ دس دا قرآن سیز، اس کے بارے میں قرآن ایک کلیئر یہ کیٹیگورک ورس میں ہے، میسنجرس ایز بیئررس آف گڈ نیوز ایز ویل ایز اے وارنر ان آرڈر دیٹ mankind should have no plea against God after the coming of messengers, and God is ever all powerful, all wise۔ یعنی جو بشیر و نذیر بنا کے جو پیغمبروں کو بھیجا گیا، ان کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ان کو بھیجا گیا، تاکہ اللہ کے خلاف کوئی آپ کی شکایت نہ رہے۔ جب آپ کو فائنلی جج کیا جائے گا تو آپ اس وقت یہ سمجھیں گے کہ کتنا زبردست اللہ ہے، کتنا پاک ہے، دانا و بینا ہے، کہ اس نے یہ کام پہلے ہی طے کیا تھا، اس نے پہلے ہی آپ کے لیے سارے انتظام کر رکھے تھے، لہذا اب آپ کوئی اس کے بارے میں چوں چرا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب جو آپ کا حال یا حشر جس کو ہم کہتے ہیں ہونے والا ہے، وہ آپ کا اکارڈنگلی جج کیا جائے گا، جس طرح سے آپ نے کام کیا، جس طرح سے آپ نے ان پیغمبروں کے لائے ہوئے پیغام کے ساتھ جو ڈیل کیا، جس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ اپنی مطلب اپنا جو ہے رشتہ رکھا، تو اسی طرح کا آپ کو یہاں اب ججمنٹ ملنے والا۔ If prophets had not been sent، اب اگر ایسا بھی ممکن تھا کہ اگر پروفٹس نہیں بھیجے جاتے، we might have had an argument against being punished in the hereafter، تو سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ہم قیامت کے دن یہ پلیڈ کرتے اللہ کے سامنے کہ دیکھیے ہمیں کوئی وارنر نہیں آیا، ہمیں کوئی ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا نہیں آیا، اس کے بارے میں بتانے والا نہیں آیا، تو ہمیں کس بات کی اب مطلب پنشمنٹ مل رہی؟ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے بھی پروفٹس کی ایک لمبی تعداد جو ہے اللہ نے اس کا بندوبست کیا اور انسانیت کے لیے ان کو لایا۔ So that is why Quran says, as Quran states, we never punish until we have sent a message۔ کلیئر قرآن کا کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ ہے کہ تب تک کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک ان کو میسنجر نہیں آتا ہے، ان کو نہیں ڈراتا ہے، ان کو نہیں کہتا ہے کہ آپ جو یہ غلط کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ پھر اگر وہ نہیں مانتے ہیں، ریفیوٹ کرتے ہیں، بہت سارے اور بھی طریقے ہیں، ان کو میراکلز اللہ دکھاتا ہے، ان کو سائنز اللہ کے بتائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہم پوری کی پوری ہیومن ہسٹری اس سے بری پڑی ہے، تو پھر اس کے بعد ان پر عذاب جو تھا، عذاب الہی دنیا میں بھی آ جاتی تھی۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں جو ہے، اس سے میں پتا چلتا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہیومینٹی کو ایک خاص بیلنسڈ طریقے کی لائف جو ہے اس دنیا میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ اٹ از این اسی مطابق جو اللہ کی ول ہے، اللہ کی مرضی۔ The main purpose of prophets is to help people to recognize and serve God۔
اصل مقصد اگر آپ اس کا سمجھا جائے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانے اور اس کو سرو کرے. اس کو سرو کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اسی طرح سے زندگی گزارے جس طرح سے اس کی مرضی. وہ اس کے اکارڈنگ ہی اپنی زندگی کو ڈالے جس طرح سے ان کو انجیکشنز ملتے ہیں, جس طرح سے ان کو ڈائریکشنز ملتی ہیں. So all prophets were sent to show us how to do things. لہذا سارے prophets کا یہی کام تھا کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے ہمیں یہی دکھایا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. We never sent a messenger before you except that we revealed to him there is no God but I, so worship me. یہ بھی قرآن میں ایک کیٹیگوریکلی بتایا گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کوئی ایسا میسنجر نہیں بھیجا ایکسپٹ اس چیز کے کہ اس کو ہم نے بتا دیا کہ اس کا خدا میں ہوں, اور لوگوں سے کہا جائے اور اس سے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ اللہ کی ہی پرستش کریں, اللہ کی ہی پوجا کریں. یعنی اٹ از بالکل یہ اوبویس ہے, کلیئر ہے کہ ہیومن بینگز کو پروفٹس ملے جسٹ یہاں پر انفورس کیے جائے وہ ول جو اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی چاہت ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں فری ول دی گئی. اس ول کو ہمیں پرے رکھنا ہے اور اللہ کی ول کو یہاں انفورس کرنا ہے, اس کو یہاں پر اس میں لانا ہے. تو اس چیز کے لیے پیغمبروں کو اصل میں بھیجا. So numerous prophets appeared in different lands and among different nations preaching the word of God to people having an identical message. لہذا یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لاتعداد انبیاء کرام کو بھیجا گیا اور مختلف نیشنز, مختلف اقوام پر, مختلف قوموں پر ان کو بھیجا گیا, ان کو مبعوث کیا گیا, اور انہوں نے وہی الفاظ دہرائے جو سب کے سب میں کامن تھے, اور ان کی میسج ہمیشہ ایک جیسی رہا کرتی, ان کی میسج ایک جیسی ہوا کرتی. They taught that man's life on earth was but a tiny part of his eternal life given to him as a test. سب نے یہ بات لوگوں کو سمجھائی کہ جو آپ کو یہاں کی یہ زندگی ملی یہ ایک گلمپس ہے اس اصل زندگی کی, یہ اس کا ایک چھوٹا موٹا حصہ ہے جو اس کو آپ کو ٹیسٹ لینے کے لیے جو آپ کو یہاں دیا گیا ہے. اصل زندگی تو باقی ہے, اس کے لیے کام کرو. یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے, اس زندگی میں آپ کھو نہ جاؤ, اس زندگی میں آپ اپنے آپ کو مٹانے پر تلے ہوئے ہو تو اس میں آپ دور رہو, اپنے آپ کو بچاؤ اس چیز سے, کیونکہ آپ کو ایک لمبی لائف ملنے والی ہے اور اس میں اس لائف کے حساب سے اکارڈنگلی آپ کے ساتھ جو ہے ٹریٹمنٹ ہوگی. So reward or punishment as per one's deeds would be examined in the next life after death. اور سب نے یہی کہا کہ آپ کو اب اس زندگی کے اینڈ پر آپ کو ایک اور زندگی ملنے والی ہے, وہ لائف آفٹر ڈیتھ کہلاتی ہے, اور اس میں آپ کے اچھے اور برے اعمال کے حساب سے انہی کے مطابق آپ کی اگلی لائف کا فیصلہ ہو. Therefore, if he had followed the path showed by Lord, he would find his eternal abode in heaven forever. اور اب اگر کوئی شخص جو ہے اس نے ایسی زندگی گزاری ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے, پرافٹس کے بتائے ہوئی زندگی کے طرز عمل کے عین مطابق ہے, تو اس کو جنت عطا کی جائے گی. But if he had drifted from it, he would be plunged straight into hell. اور اب اگر وہ اس سے دور بھاگ گیا ہے, اس سے ڈرفٹ اوے ہوا ہے, اس سے مطلب دوسری طرف چلا گیا ہے, تو دین اللہ فاربیڈ اس کو پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے. Their mission were the same. لہذا ان سب کا مشن ایک جیسا تھا. However, whereas the earlier prophets were sent to their own people and for a set period, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent as a mercy to humanity and jinn and for all time. فرق صرف اتنا ہے, جو پہلے والے پروفٹس تھے اپنے نیشن کے حساب سے ان کو بھیجا جاتا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز مسلمز بھی بلیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی ہے اور سب کے لیے ہے, ایون فار دا جنس, وہ اس اینٹیٹی کے لیے بھی ہے جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں, جن کو ہم جن کہتے ہیں. They made every effort in spreading the universal message of Islam based on 4 aspects of life. اب جب اس سب کو ہم نٹشل میں اگر ہم دیکھیں گے تو سب کا مشن اصل میں ان 4 چیزوں پر مبنی تھا. ان سب نے یہ 4 چیزیں جو اصل میں اسلام کی تعلیم ہے, سب نے یہی کہا. The first one was اخلاق. This is the moral code of law. یعنی ایک اخلاقی قانون انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی جو ہے
دنیا میں کس طریقے کے اخلاق اس کو اپنانے ہیں. دس انکلوڈیڈ آل دا بیسک ہیومن ویلیوز. اس میں ساری کی ساری جو انسان کو بنیادی اصول جو انسانیت کے ہیں وہ سارے اس میں ہوتے ہیں, which help human beings to live a conscious moral life of empathy and love. جس کے ذریعے سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اخلاقی زندگی گزارے بیسڈ آن ایمپیتھی اینڈ لو, جس میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی ہو, ہمدردی ہو اور محبت ہو. یہ ہے بنیادی تعلیم, فرسٹ تھنگ جو پروفٹس نے لایا, جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں. سیکنڈ ون, دیٹ از کالڈ شریعہ, اے لیگل سسٹم آف جسٹس. ایک عدلیہ, ایک قانون انہوں نے اپنے ساتھ لایا. It contained all the criminal and civil codes which served as a deterrent, as a deterrent against the, یہاں against مجھے بھول گیا ہے, اس میں against ڈالنا ہے, against the social evils and crimes in the society. شریعہ کے حساب سے انہوں نے ایک سیٹ, ایک کوڈ آف کرمنل لا یا کوڈ آف سول لا انہوں نے لایا, جس کے ذریعے سے کلا کما کیا جا سکتا ہے ان سماجی جو برائیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے یا کرائمز کو روکنے کے لیے, سوسائٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے انہوں نے شریعہ اپنے ساتھ لائی. پھر ہے تیسری چیز ہے ایمانیات. انہوں نے ایمان جو ہے, ایمانیات کے کچھ چیزیں لوگوں کو بتائیں, اور وہ کامن کیا تھا, یونیورسل بلیف سسٹم انہوں نے لایا لوگوں کے لیے. اٹ ریسٹرکٹڈ سپرسٹیشنز اینڈ ہیلپ ٹو آنسر دی موسٹ انیگمیٹک کوسچنز آف ہیومن انٹیلیکٹ. اس میں انسان کو ایسی چیزوں کے بارے میں جو یوزولی ڈیولپ ہو جاتے ہیں سپرسٹیشنز, ان کو روکنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, جو توہم پرستی اس کو مٹانے کے لیے, اور انسان کے بنیادی کوشچنز کا اس میں جواب دیا گیا کہ جو اس کی عقل اس سے چاہتی ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی, مجھے کیا کرنا ہے اس دنیا میں, اور یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں بتایا گیا, آگے چل کر کیا ہونے والا ہے. یہ تین بنیادی کوشچنز, انہی کے اوپر اصل میں انسان جو ہے توہم پرستی گڑھ لیتا ہے, بنا لیتا ہے. اس کو روکنے کے لیے اللہ نے دیا. اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ ایلیمنٹس آف دا بلیفز وائر, اور ان بلیفز میں سے یہ تین بلیفز بہت ہی امپارٹنٹ تھے. فرسٹ ون از توحید, دیٹ از دا یونٹی آف اللہ, جس کو ہم توحید کہتے ہیں, مونوتھیزم کہتے ہیں. سیکنڈ ون از رسالہ, دا بلیف ان میسنجرز, ان پر یقین کرنا کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک انتظام کر رکھا ہے, کوڈ آف لا ان کے ذریعے سے ملے گا اور اس پر عمل کرنا ہے. اینڈ دین آخرہ, دا بلیف ان دا ہیئر آفٹر, کہ یہاں سے چل کر آگے والی زندگی ہے, یہ بلیف سسٹم میں آتا ہے. اینڈ دین کمز دا لاسٹ ون, دیٹ از کالڈ عبادہ, اے سسٹم آف ریچولسٹک ورشپ. یہ بھی انسان کی ارج ہے, کس طرح سے, ٹو کنیکٹ دا گاڈ, ٹو سیٹسفائی دا اسپرچل ارج آف ہیومن بینگ. کیونکہ ہر ایک انسان اصل میں چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کرے, اللہ کو سمجھے, اور ایک ایسی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسی ذات کا وہ تابع دار ہو جائے, بندہ بن جائے, جس کے ساتھ وہ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے. اور اس کے کنیکشن کا ذریعہ عبادت کے سسٹم کے ساتھ, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, تو اسی طرح سارے کے سارے انبیاء نے ایک سیٹ سسٹم آف ریچولز ان کو بتایا, جس کو ہم عبادت کہتے ہیں. تو یہ چوتھی چیز ہے. یعنی ان چار چیزوں پر اصل میں ہم فوکس کر سکتے ہیں کہ ساری کے ساری چیزوں کو کیٹر کرتے ہیں, اور یہ اصل میں پیغمبروں کا مشن تھا, اور یہ ان کی بنیادی میسج تھی. یعنی انہوں نے ایک مورل کوڈ آف لا, اس کو ہم ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کریں گے, جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں, اس کی تعلیم بتائی. پھر شریعہ, جس کو ہم لیگل سسٹم کہتے ہیں, ایک لیگل سسٹم انہوں نے لایا اپنے وقت کے لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنالٹی کے لیے سارے ہیومن بینگز کے لیے لایا. پھر ہے ایمانیات, یعنی یونیورسل ایک بلیف سسٹم انہوں نے لایا. اور اس کے بعد ہے عبادات, یعنی کس طرح سے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں اس ریالٹی کے ساتھ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس زندگی کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. تھوڑے سے میں نے اس میں چیزوں کو جلدی بتایا, کیونکہ یہ کانسیپٹ بہت بڑا تھا, تو میں نے چاہا کہ اس کو ایک ہی سٹنگ میں ہم کر دیں. تو ابھی 2-3 منٹ ہمارے پاس ہے, اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو آنسر کرنے کی.